بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے اس سال سورج گرہن رمضان کے مہینے میں آ رہا ہے۔ کافی دنوں سے یہ شور مچا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی، ہر طرف ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ سورج گرہن لگنے والا ہے۔ یہ رمضان میں ایک ایسا خطرناک سورج گرہن لگنے والا ہے جو 8 اپریل پیر کے دن ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت، اس کی شروعات اور اس کا اختتام، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ رمضان مبارک میں سورج گرہن قیامت کی آخری نشانی مانا جا رہا ہے۔ رب کریم رمضان کے مہینے میں اپنی نشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں، جس میں سے 400 سال بعد رمضان میں سورج کو گرہن لگ رہا ہے۔ اب جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو باہر نہیں نکالیے گا، جو نوعمر بچے ہیں ان بچوں کو بھی باہر مت نکالیے گا، آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے اندھے ہو جائیں۔ اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان کا حمل بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج کی تیز شعاعوں سے وہ بچہ پیٹ کے اندر ہی کٹ جائے۔ اس سے اتنی زیادہ بلائیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، کیونکہ جب سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، شیطان کی اولادیں باہر نکلتی ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی بہت زیادہ من گھڑت باتیں ہم سب کے درمیان آ رہی ہیں جو قصہ کہانیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ سائنسی تبصرہ نگار بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں کوالٹی ویڈیو میں ہر ایک نقطہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ اور ماہر ارضیات اور سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزرنے والی ہے، اور یہ تبدیلی ایک ایسا خوفناک سورج گرہن کی وجہ سے رونما ہوگی جو دنیا کا نقشہ بدل دے گی۔ سائنسی حلقوں کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایک ایسا سورج گرہن ہے جو دنیا کی 400 سالہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ اگر کیا بھی گیا ہوگا تو وہ بھی تقریباً 400 سال پہلے ہی ہوگا۔ سورج گرہن کے بارے میں کئی پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں، دنیا بھر میں کئی طرح کے تبصرے جاری ہیں، اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کئی طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ اس سارے پہلو کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ یہ سورج گرہن زمین پر دوسری بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے زلزلوں کا سبب بھی بنے گا۔ امریکی جیولوجی سروے نے اپنے رپورٹ جاری کی ہے۔ انہوں نے 8 مقامات کے بارے میں بتایا ہے جو زلزلوں کے لیے حساس حیثیت رکھتے ہیں۔ ان مقامات کے نیچے زمین کی گہرائی میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ اپنی پوزیشن سے ہل جائیں گی اور وہ رگڑنے کے بعد اوپر کی طرف اٹھ جائیں گی، جو کہ زلزلے کی علامات ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی ہیں کہ زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں، لیکن جو امریکی سائنس ریسرچ والے ہیں، وہ جو جیولوجی والے ہیں، ان کے اندازوں کے مطابق زلزلہ یہ تسلسل نہایت ہی شدت اختیار کرنے والا ہے جو کہ بڑے بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دے گا۔ ناظرین، اس عالمی خبر کو اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کہیں ایسے پہلو سامنے آتے ہیں کہ جو ہم مسلمانوں کے تصور کو بالکل ہی بدل دیتے ہیں، لیکن سائنس چونکہ اسلام کو فالو نہیں کرتی، البتہ اپنی ہر سرچ انکشاف وہ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کی پیش گوئیوں کے مطابق یہ سورج گرہن اسلامی مہینے رمضان مبارک میں واقع ہوگا، اور یہ اتنا خطرناک ہوگا جو پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دے گا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پہلے بتا دی ہیں، جن میں سے یہ بھی کہا گیا ہے قیامت کی سب سے بڑی نشانی کے ظہور سے پہلے جو رمضان مبارک آئے گا، اس مہینے میں کئی خوفناک واقعات ہوں گے، سورج گرہن بھی ہوگا اور زلزلے بھی آئیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ شاید یہ قیامت سے پہلے کا ہی رمضان ہے، جو رمضان ہم لوگ گزار رہے ہیں، واللہ اعلم۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان میں ایک مکمل سورج گرہن واقع ہوگا،
جس کے بعد پوری دنیا میں ایک ایسی آواز گونجے گی جس کے ماخذ کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا۔ یہ آواز ساری دنیا کے لوگوں کو اس قدر دہشت زدہ کر دے گی کہ 70,000 کے قریب لوگ اس آواز کے خوف سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ 70,000 کے قریب لوگ بہرے اور اندھے بھی ہو جائیں گے۔ اس آواز کے بعد ایسے رمضان مبارک میں دنیا کے مختلف حصوں میں شدید زلزلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، جس سے پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران یا اس کے بعد دجال کا ظہور بھی ہو جائے گا اور اس کے کچھ عرصے بعد اسلام کا آخری معرکہ بھی لڑا جائے گا، جس کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی انہی دنوں میں ہوگا۔ سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ایک اور خبر امریکہ کے زیولوجی ریسرچ سروے نے ان کی طرف سے شائع کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے 7 سے 8 مقامات اس وقت زلزلے کی زد میں ہیں، لیکن میرے رب کی شان ہر چیز کے اوپر ہے۔ جو میرے رب کی ذات اور صفات سب سے اعلیٰ اور کن فیکون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آواز اتنی تیزی سے بلند ہوگی کہ ہر بندہ اس آواز کو سن سکے گا، لیکن وہ آواز کہاں سے آئے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا پائے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو قیامت قائم ہوگی، اس قیامت کے اثرات اس رمضان سے متعلق اور مشابہت رکھتے ہیں، لیکن اب بھی وہ وقت نہیں آیا۔ اور آپ لوگوں کو جو میں عمل بتانے جا رہی ہوں، جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، وہ وظیفہ بھی بڑا مستند اور ایسا عمل ہے جو انشاءاللہ عزیز آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ جتنی بات میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو بتائی وہ تمام کی تمام باتیں نیوز اور حدیث کی روشنی میں سے میں نے ان دونوں کو رکھ کر ایک کوالٹی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے ساری باتیں بہت اختصار کے ساتھ کی ہیں۔ چاند کو گرہن کیسے لگتا ہے، سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے، میں نے آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ اسلامی روح کی نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو اس وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ گرہن حضرت قاسم علیہ السلام کی وفات کے بعد کی وجہ سے لگا ہے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج گرہن کا لگنا اور چاند گرہن کا لگنا یہ کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارا دین جو ہمیں حکم دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ کہ مختلف کہانیوں کو سن کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو چلتے ہیں جی آج کے خاص وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے کہ آپ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں۔ ناظرین، سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے، کس طریقے سے کرنے چاہیے، طریقہ کار اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورج کو گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی، بہت ہی لمبے قیام، رکوع اور سجدے اور سجود کے ساتھ آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اور آپ کو صحابہ کرام نے ایسا کرتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے جب تم ایسی کوئی نشانی دیکھو تو اللہ کا ذکر، دعا اور استغفار کی طرف دوڑو کرو۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس سے ثابت ہوا کہ جب بھی سورج گرہن لگے یا پھر چاند کو گرہن لگے تو آپ لوگوں کو کیا اعمال کرنے چاہیے اور کس طریقے سے کرنے چاہیے۔ جب سورج گرہن لگے تو آپ نماز کسوف ادا کریں، یعنی کہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں، اور جب چاند گرہن لگے تو نماز خسوف ادا کریں۔ اس وقت بھی 2 نوافل پڑھیں۔ ان 2 نوافل کی نیت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سی بھی سورۃ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی آپ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورۃ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔
ایک تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے، یعنی کہ نماز کو صبح آپ نے لازمی ادا کرنی ہے۔ اس طرح سورج گرہن لگنے والا ہے، وہ بہت زیادہ لگے گا۔ بالکل لائن میں، ایک اسٹریٹ لائن میں چاند اور سورج دونوں آنے والے ہیں، یعنی کہ دن کے اندر اندھیرا چھا جائے گا۔ ناظرین باہر نکلنے سے اجتناب کریں، کیونکہ جو سورج اور چاند کو ٹکرا کر روشنی ہمیں ملے گی، وہ روشنی ہماری باڈی کو متاثر کرے گی، کیونکہ روزانہ ہم جو لوگ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتی ہے۔ لیکن اس بار جو روشنی ملے گی بڑی منفرد ملے گی، تو آپ لوگوں نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی، نہ ہی آپ نے یہ سوچنا باہر نکلا میرے ساتھ درد ہوگا، سورج کی شعاعیں برداشت نہیں ہو رہی۔ بہتر چیز یہ ہے کہ وسوسوں میں نہ پڑے، اپنے گھر میں رہیں، باہر نہ نکلیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو روشنی نکلے گی وہ ہمارے جسم کے لیے ایک نئی روشنی ہوگی، کیونکہ وہ 400 سال کے بعد ایسی روشنی نکل رہی ہے جو کہ زمین، سورج اور چاند تینوں ایک اسٹریٹ لائن کے اندر آ جائیں گے۔ روشنی ان کو ٹکرا کر ہم تک پہنچے گی۔ روزانہ جو روشنی ہمیں سورج کی ملتی ہے وہ ڈائریکٹ ملتی ہے، اس لیے وہ روشنی ہمارے لیے، ہم اس کی روشنی کے عادی ہیں، اس لیے ہماری باڈی سے روشنی متاثر نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہمیں سورج گرہن والی روشنی ملے گی تو اس سے ہمارے جسم کے اندر بہت سی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور اب دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ استغفار کا عمل ہے۔ استغفار بہت سارے ہیں، آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ پڑھیں گے، یہ بھی بڑا مستند عمل ہے۔ اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے تو یہ بھی گناہوں کی بخشش کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو اس طرف لے جائے گا۔ زلزلے سے تو ہم بچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ دعا کریں گے کہ یا رب العالمین ہمیں زلزلوں کی زد سے بھی بچا، کیونکہ جو تباہی زلزلوں سے ہوتی ہے آپ لوگ خود جانتے ہیں، گناہ پہلے ہی عام ہیں۔ اللہ والوں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے اللہ پاک سے نیت بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ گھر میں رہیں، گھر سے باہر فضول نہ نکلیں، بس جو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں گے کوشش کریں مسجد اگر قریب ہے تو نماز کے لیے نکل جائیں، نہیں تو فرض نماز بھی آپ لوگ گھر میں ہی ادا کر لیں، گھر میں ہی جماعت کا انتظام کر لیں۔ اس طریقے سے بھی آپ لوگ اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں باہر جانے سے اجتناب کریں۔ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے دعا کریں۔ جو وظیفہ بتا رہا ہوں وہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ 2 نوافل پڑھ لیں، جو کہ نماز کسوف ہے، وہ آپ نے پڑھ لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھ لیں، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے بھی استغفار کی دعائیں ہیں، کوئی بھی سی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ کثرت سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 300 مرتبہ کی جو تعداد ہے وہ کثرت میں آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہی فرمایا ہے، کثرت سے استغفار کرو، اور آپ لوگوں نے کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ جب آپ لوگوں نے پہلا کام نماز کسوف ادا کر لی، دوسرا کام اپنے استغفار بھی کر لیا، تو اگر تیسرا کام کیوں نہ لگے اور راضی کر لیں، اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے آسانی بھی کر لی جائے۔ اور اب درود ابراہیم ایک بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اللہ پاک کا وہ نام پڑھیں جس کی میرے رب نے خود قسم کھائی ہے۔ آپ یا فتاح پڑھیں گے، یہ وہ نام ہے جس کی میرے رب نے خود قسم ارشاد فرمائی ہے اور کہا ہے، میرے اس نام سے کوئی بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو آپ نے یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا رزاق کو پڑھا، آپ لوگ یا فتاح یا رزاق کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ جو درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70,000 گنا نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ نوازتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت و وسعت کے لیے اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی ایک کمنٹ میں سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔